وہ جو فکر تھی اور یہ ان کا ایک جذبہ تھا کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے، اس لیے وہ اس طرح کے سوالات پوچھا کرتے تھے کہ نجات کیسے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی عادت مبارکہ کے تحت کوئی بہت لمبی چوڑی نصیحت نہیں فرمائی، آپ نے انتہائی مختصر اور انتہائی جامع، یعنی ایسے سمجھیں کہ دریا نہیں بلکہ سمندر کوزے میں بند کر دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام کر لو نجات مل جائے۔ وہ کون سے 3 کام ہیں؟ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی امسک علیک لسانک، یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس کی حفاظت کرو، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی فَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تیرے گھر کی 4 دیواری جو ہے وہ تیرے لیے کافی ہونی چاہیے، زیادہ وقت جو ہے وہ گھر میں گزارنا چاہیے۔ زیادہ وقت گھر میں گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر بازار میں اگر کوئی کام نہ ہو تو پھر گلیوں میں کھڑے ہونے کی بجائے، چوکوں میں بیٹھنے کی بجائے، دکانوں کے سامنے بیٹھنے کی بجائے، ساری ساری رات گپے ہانکنے کی بجائے، کھیل تماشا کرنے کی بجائے، جو گھر کی 4 دیواری ہے یہ تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اس دنیا میں جو بدترین جگہ ہے زمین کے اوپر وہ بازار ہے۔ یہ جو گھر کی 4 دیواری میں رہنے کی حکمتیں ہیں، یہی اگر بیان کی جائیں تو انسان حیران رہ جائے۔ باہر جو بندہ پھرتا رہتا ہے وہ ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی کام نہ بھی کرے تو کوئی نہ کوئی ٹینشن اس کو آ جاتی ہے، مصیبت کوئی گلے پڑ جاتی ہے۔ اور گھر میں رہنے کی حکمتیں یہ ہیں کہ بیوی بچوں کے پاس جو وقت گزارنا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے پاس جو وقت گزارنا ہوتا ہے، اس سے گھر کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے نسلیں بنتی اور سنورتی ہیں۔ تو تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ کبھی اپنی خطاؤں کو، گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرو۔ یہ 3 کام کرو گے نجات مل جائے۔ اب یہ جو زبان ہے، زبان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی میں اس کا بنیادی کردار ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اتنے ہی اس کی طرف سے توجہ نہیں کرتے، اور کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہم سارا سارا دن جو الفاظ بولتے ہیں وہ کیا بولے ہیں، کیا ہم نے کہا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ بولنے سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے، ایک لفظ بولتا ہے بندہ، کلمہ پڑھتا ہے زبان سے 1 سیکنڈ لگتا ہے، 2 سیکنڈ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ بولتا ہے وہ کفریہ جملہ بولتا ہے، سارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اتنا ایک لفظ جو ہے اس کی قیمت، اور اس کی اسی لیے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے کافی باتیں ان کے ساتھ کی، دین کے متعلق، اسلام کے متعلق ان کو نصیحتیں فرمائیں، ان کو بتلایا کہ ایسے تم نے تبلیغ کرنی ہے، یہ بیان کرنا ہے اسلام کیا ہے۔ تو آپ آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو جتنی باتیں میں نے تیرے ساتھ کی ہیں اس کی جڑ کے متعلق نہ بتلاؤں، بنیاد کے متعلق۔ جی اللہ کے نبی، تو آپ نے اپنی زبان پکڑ کے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ زبان جو ہے نا، زبان اس کی حفاظت کرنا۔ تو جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ جو ہم بولتے ہیں
یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں ان کے متعلق بھی کل قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا اور ہم پکڑے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا ثقلت کا ام کا یا معاذ، وہ معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، تو نے کیسی بات کی ہے. لوگ جہنم میں الٹے کر کے اسی زبان کی وجہ سے ڈالے جائیں گے، زبان کی وجہ سے. تو ہم دیکھ لیں سارا دن ہم کیا بات کرتے ہیں. آپ نے جملہ سنا ہے نا، پہلے تولو پھر بولو. لیکن ہم تولتے چھولتے کچھ نہیں، بس بولتے ہی ہیں. بلکہ ہمارے تو معاشرے میں جو جتنا زیادہ چرب زبان ہوتا ہے نا، زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، اس کی زیادہ اہمیت، حیثیت، مقام، مرتبہ ہوتا ہے. ہم اپنی پنچایتوں کے فیصلے کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ بندہ زیادہ بولنے والا کون ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، یہ جو سیاسی جماعتوں کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، جو زیادہ بد زبان ہوتا ہے وہی اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ٹی وی چینلوں پہ وہی بیٹھتے ہیں، سارا دن رات ہم سنتے ہیں. اسلام میں اس کی نفی کی گئی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیصل رحمہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کا احترام کرے. جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، جوڑ پیدا کرے، توڑ پیدا نہ کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی بولے خیر کی بات بولے. اگر یہ نہیں بول سکتا او لیصمت، پھر خاموش ہے. ہمارے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق مشہور ہے کہ یار یہ بندہ جب بھی بولتا ہے بکیوں ہی بولتا ہے، ایسی گل کرتا ہے اگلا کے رکھ دیتا ہے، دل جلا کے رکھ دیتا ہے، یعنی اچھا نہیں بولتا. ہمارے لفظوں میں مٹھاس نہیں ہے، گفتگو میں مٹھاس نہیں ہے، سختی ہے، ترشی. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان کو کھینچ گئے. عظیم صحابی رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، اتنا عظیم صحابی زبان کو کھینچ رہا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پاس، ابوبکر صدیق اللہ آپ پہ رحم کرے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو زبان ہے نا، اس کی شکایت جسم کے تمام اعضاء کرتے ہیں. تمام اعضاء جو ہیں وہ اس کی شکایت کرتے ہیں، یہ مجھے بدترین گھاٹ کی طرف لے کے جانے والی ہے. میں اس کو کھینچ رہا ہوں تاکہ اس کی ترشی ختم ہو جائے، تیزی ختم ہو جائے، تیزی ختم ہو جائے. اتنا ڈرا کرتے تھے صحابہ، کم بولتے تھے. آپ نے سنا نہیں ہے من صمت نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اسی لیے وہ ایک پنجابی میں وہ چپاں وٹیاں شاہ رسولاں، بن حاجت نہ بولے، تھوڑے سکوت میں نے بہتے دانش منداں کھولے. نبی کریم علیہ السلام خاموش رہا کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے مختصر، لیکن جامع اتنی ہوتی تھی، اتنی جامع ہوتی تھی کہ اس میں معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا تھا. مختصر اور جامع گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب تک بندے کا، اتنی دیر تک بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا. لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، جب تک بندے کا دل درست نہ ہو جائے. اور اتنی دیر تک بندے کا دل درست بھی نہیں ہو سکتا، دل بھی اتنی دیر تک ٹھیک نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک بندے کی زبان درست نہ ہو جائے، زبان درست نہ ہو جائے. تو اس لیے میرے بھائیو، ہم نے زبان سے جب بھی بولنا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ برائی بڑی جو سرایت کر چکی ہے. ویسے تو ہم برائیوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو لیکن ایک برائی ایسی ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں نا، دو چار بندے، دو تین بندے، بے شک وہ نمازی ہوں غیر نمازی ہوں الا ماشاء اللہ، تو ہم کسی نہ کسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں.
کسی کی زندگی کو فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے، اگر مقتدی ہیں تو وہ امام کو ڈسکس کر رہے ہیں، اگر کوئی دو چار مولوی بیٹھ گئے ہیں تو وہ اپنے کسی بیٹی بھائی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اگر کوئی اور تھوڑے سے دنیا دار بندے بیٹھے ہیں تو وہ اور نہ کوئی ہوا تو کم از کم کوئی نہ کوئی سیاستدان تو ہے ہی، ہم دکانوں پہ بیٹھے ہیں تو کسی نہ کسی تو یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اتدرون عمل غیبہ، یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی بندے کی کوئی بات اس کی عدم موجودگی میں کرنا، ایسی بات اس کی عدم موجودگی میں کرنا کہ اگر وہی بات اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو غصہ لگتا، اس کو برا محسوس ہوتا، یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت ہے کہ اگر ہم کسی کی بات جو اس کے سامنے نہیں کر سکتے اس کے عدم موجودگی میں کرتے، یہ غیبت۔ تو صحابہ اکرام نے آگے سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم اگر کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں جو اس میں ہو، ایک ایسی عادت ہے اس کی بری جو اس میں موجود ہے، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، جو بات اس میں ہے ہی نہیں وہ آپ بیان کر رہے ہیں، یہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں۔ جو برائی اس میں ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے سوائے اس کے کہ اس کی عزت اور احترام کو اور اس کی نظروں میں گرانا؟ یہ ہم سے برداشت نہیں۔ باصیت مجموعی معاشرہ ہم کسی کی تعریف کو برداشت نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، دو بندے بیٹھے ہیں، وہ کسی کو جانتے ہیں، آپ ذرا ویسے ہی تجربے کے طور پر اس کی تعریف کریں ذرا تھوڑی سی، لوگوں کے رنگ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور چھوڑو یار، تم نہیں اس کو جانتے، میں جانتا ہوں، میں نے اتنا وقت اس کے ساتھ گزارا ہے، میرے ساتھ وہ کام کرتا ہے، مجھے بس چھوڑو یار۔ یہ کتنی بات کر کے ہی ہم نے ایک بدگمانی پیدا کر دی۔ یہ ہماری عادت ہے، ہم پھٹ جاتے ہیں، برداشت نہیں، ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کی تعریف، کسی کے متعلق خیر کے جملے، اچھی بات، یہ تو ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام جو ہے نا وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، عاشقان رسول ایسے نہیں ہوتے، ایک مثالی مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ نکلتی ہیں زبان سے، غیبت، چغلی، بہتان، گالی، کفریہ جملے، جھوٹ بولنا۔ بالکل امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو جب وقت کے خلیفہ نے پوچھا تھا نا قرآن کی ایک آیت کے متعلق کہ اس کا مصداق کون ہے، تو انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی، تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، انہوں نے کہا مجھے کہتے ہو کہ جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے کہ اگر آج کوئی بندہ مجھے یہ بات بتلا دے، کوئی منادی ندا کر دے کہ اللہ نے آسمان سے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا ہے تو وہ بولنے حلال کر دیا ہے، اس بات کا مجھے پتہ چل جائے، پھر بھی مجھے جھوٹ سے اتنی نفرت ہے کہ میں پھر بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولوں، اگر جھوٹ بولنے کی اجازت بھی مل جائے میں پھر بھی کبھی جھوٹ نہ بولوں۔ کیسے بولوں؟ اور ہم سارا دن اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ شام ہمارے کاروبار نہیں چلتے بھائی، ہمارا کام نہیں آگے بڑھ سکتا۔ تو بہرحال زبان کی، الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، ان کو تولا جائے گا۔ یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ایک ایک جملہ لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، انہی کا وزن ہوگا کل قیامت والے دن۔ تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ جو ہم بولتے ہیں یہ الفاظ کس پلڑے میں جائیں گے، ہمارے نیکی والے میں جائیں گے یا بدی والے میں جائیں گے؟ یہ ہم سے زیادہ تو کوئی اس کا محاسبہ اور احتساب نہیں کر سکتا۔ تو کسی نے کہا تھا کہ جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر، جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحيم اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وذل الدين وغلبة الرجال اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسألك الجنة الفردوس رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.